فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک جو شہر و مواسات بھی ہے، ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ بھی ہے، جو رحمتوں مغفرتوں بخششوں کا مہینہ بھی ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی اسی ماہ محترم میں، ماہ مبارک میں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ عبادات، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا، یہ بھی اس ماہ محترم کا خاصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سخاوت بے شمار فرمایا کرتے، جیسے تیز ہوا چلتی ہے۔ اور پھر یہ ماہ محترم ایسا ہے کہ اس میں چند شخصیات کے ولادت باسعادت کے دن بھی ہیں، اور چند ایسی عظیم شخصیات کے جن کے وصال مبارکہ کے دن بھی ہیں۔ تو آج سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت باسعادت، خوشی کا دن، اس حوالے سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں، اور بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ اور سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ کے کشانہ مبارکہ میں یہ پہلے نورانی شہزادے، ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مشارق و مغارب میں گھوما ہوں پھرا ہوں، کائنات کا گوشہ گوشہ میں نے چھانا ہے، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کوئی عظیم ہستی نہیں، آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی عظیم گھرانہ نہیں۔ اسی گھرانے میں جہاں امہات المومنین رضی اللہ عنہن ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد آل ابراہیم ہیں، وہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام شہزادے، شہزادیاں، نواسے نواسیاں، بالخصوص سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ آپ کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب علامہ حکیم محمد عباس مجددی سیفی صاحب، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے جناب سید محبوب شاہ راکب گیلانی صاحب، اور ان کے ساتھ ایک نوجوان ثنا خان جناب انوش سلیم قادری صاحب وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ میں آپ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب علامہ حکیم محمد عباس مجددی سیفی صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نوری وجود مسعود ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر ہے، اور جو آپ سے نسبت رکھنے والی ہستیاں ہیں، چاہے وہ اہل بیت کرام علیہم رضوان ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، وہ بھی روشن منور ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بالخصوص یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے صحابہ، چونکہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ صحابیت کا مقام بھی رکھتے ہیں، فرمایا یہ زمین کے جس خطے پر وصال پائیں گے، جب کل روز محشر اٹھیں گے تو اس علاقے کے لوگوں کے لیے رہنما بھی ہوں گے، اور نور بھی ہوں گے، اور روشنی بھی ہوں گے۔ تو یہ سارے مینارہ نور ہستیاں، انہی میں سے ایک عظیم ہستی، صحابیت کا مقام، اہل بیت کرام کا مقام، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف، اور پھر راکب دوش مصطفیٰ، کیا کیا اوصاف اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول، جنتی نوجوانوں کے سردار، اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو، بالخصوص سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کب ہوئی، آپ کے اسم گرامی کیسے رکھا گیا، پھر آپ کی کنیتیں، آپ کے تحنیک گٹی دینے کا معاملہ، پھر اذان، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیقہ، یعنی اس میں ہمارے بچوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی جو تعلیم ہے اس کا بھی ذکر، اور بالخصوص جو آپ کو شرف حاصل ہوا اس پر کلام فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں شرف بخشا. اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے آل مبارک میں سے محبوب شہزادہ سبحان اللہ. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یوم وصال مبارک ہے. آپ کا یوم وصال 15 رمضان المبارک، آپ یوم کا ولادت بادشاہ. یوم ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو جی. مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے. اللہ اکبر. اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور اس میں ہمارے عقیدے کی ایک اور بات بھی نکلتی ہے جی. کہ اس معاملے میں، اس پروسیس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک بیٹی حضرت سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے جب یہ ولادت مبارک قریب تھی جی. تو افضل البشر افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مبارکہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی مبارک لگ گئی تھی اللہ اکبر. سبحان کہ اللہ. وہ یہ سارے جو زچگی کے معاملات ہیں وہ سر انجام دیں گے. بالکل ٹھیک. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام انتظار میں تھے، اور محبتوں، رحمتوں اور شفقتوں والی اور نور والی وہ جو گھڑی جس کی آمد تھی کہ جب آپ کو اطلاع دی گئی، آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے سے نوازا ہے. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے اس بیٹے مبارک کو گود میں دیا اور اس کو اپنا بیٹا فرمایا. سبحان اللہ. تو میرا بیٹا جو ہے اسے مجھے دیا جائے، جی. اور آپ نے اسے چوما، بوسہ دیا. بوسہ دیا، اللہ. اور اسے شفقت والی نگاہ سے دیکھا. اور سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ جہاں تشریف لے گئے، جہاں بیٹھ گئے، اور جہاں آپ کے قدم مبارک لگ گئے، وہ جگہ نور علی نور ہو جاتی ہے. اور پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ جی. اور ان کو آپ نے یہ فرمانا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ کسی بہت بڑے اعزاز والی بات ہے. بالکل صحیح. یعنی قرآن مجید فرقان حمید ہی کا معاملہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، بے شک وہاں بھی اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں میں شامل فرمایا. بے شک اور یہاں پر خدا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بھی شہزادے، میری شہزادی کے بھی شہزادی کے بھی شہزادے ہیں. 2 2 3 3 4 4 نسبتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں. اس کا پس منظر جو ہے یہ بڑا ایک عجیب شان لیے ہوئے ہے. بالکل ٹھیک. کہ آپ کی ولادت مبارک 15 رمضان مبارک 3 ہجری میں ہوئی، رمضان کا مہینہ. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ نے آپ کو گود مبارک میں لیا، اور ایک گٹی کا جو ایک لفظ ہوتا ہے، ہمارے عرف عام میں گٹی کہتے ہیں، آپ نے وہ گٹی جو تھی تحنیک جی عربی میں تحنیک کہتے ہیں، اور عرف عام میں جو ہے اسے گٹی کہتے ہیں. تو آپ اکثر گٹی مبارک کھجور کا جو اندر والا حصہ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، اس کو منہ میں چبا کے وہ بچوں کو دیا کرتے تھے. اور لیکن جب اپنے شہزادے کی باری آئی تو پھر کھجور کا انتظار نہیں کیا گیا، بلکہ اپنے لواب دہن مبارک سے ہی گٹی دے دی گئی. اور وہ گٹی مبارک جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا لواب دہن مبارک اگر کھاری کنویں میں چلا جائے تو وہ کنواں جو ہے وہ میٹھا، شکر سے بھی زیادہ میٹھا اور شفایاب ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار وہ جگہ نصیب فرمائے کہ جب ہم مدینہ طیبہ سے بدر کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں 70 کلومیٹر کم و بیش دور بیر روحا آتا ہے، جس کو آب شفا بھی کہتے ہیں. اس کنویں میں نبی علیہ السلام نے وہ لواب دہن مبارک ڈالا، اور وہ لواب دہن جس کی شان سبحان اللہ العظیم کہ اگر کوئی صحابی اپنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پنڈلی مبارک ٹوٹ جاتی ہے جنگ کے دوران
تو حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، آپ اس پہ اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، سبحان اور اللہ، حضرت قتادہ اپنی آنکھ مبارک جو نکل آتی ہے جنگ میں جی ہاتھ میں لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، وہی لباب دہن حضور ان کی آنکھ میں لگاتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ آنکھ پہلے سے بھی زیادہ تیز دیکھنے والی ہو جاتی ہے، سبحان کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، وہ دیکھنے میں تو لباب دہن مبارک ہے، جی حقیقت میں وہ نور کے وہ ایسے ایسے نگینے ہیں سبحان اللہ، جو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگ رگ ریشے ریشے کو نور علی نور فرما گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اور پھر آپ نے اذان بھی خود ہی ارشاد فرمائی ان کے کان مبارک میں۔ اتنی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی امام سے اذان کہلواتے ہیں، وہ کتنا خوش قسمت بندہ ہوگا جس کے کان میں اذان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہی ہوگی، بالکل صحیح، اور وہ خوش قسمت کتنا ہوگا کہ جس کے کان میں اذان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کہی ہوگی، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بخت پہ قربان جائیں جی کہ ان کے کان میں اذان بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نے فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر آپ نے استفسار فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیٹے کا نام کیا رکھنا ہے؟ آپ نے سوچا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ عرب میں ایک رواج تھا کہ بیٹوں کا نام جو تھا وہ جنگ والے معاملات میں بہادری کے طور پہ رکھے جاتے تھے، بالکل صحیح، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام تو وہی ہوگا جو آپ ارشاد فرمائیں گے، ٹھیک ہے، مگر سوچا یہ تھا کہ اس کا نام حرب رکھا جائے، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام فرمائے نہیں، اس کا نام جو ہے وہ حسن ہوگا۔ ٹھیک ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر، سریانی زبان کا یہ لفظ ہے جس کا عربی میں ترجمہ حسن بنتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا کو 3 بیٹے عطا فرمائے تھے، سبحان اللہ، شبر، شبیر، مشبر، یعنی حسن، حسین، محسن یا محسن۔ ٹھیک ہے، اس لحاظ سے آپ نے یعنی تینوں بیٹے کو نام رکھے، تو نبی علیہ السلام نے آپ کا نام حسن رکھا۔ سبحان اللہ، اسی دوران میں حضرت جبریل امین تشریف لے آئے، اور حضرت جبریل امین نے بھی آپ کو آپ کے اس فرزند کے اوپر، محبوب بیٹے کے اوپر بھی مبارکباد عطا اللہ فرمائی۔ اکبر، سبحان اللہ، یعنی زمین پر یہ کام ہے لیکن فیصلے ان کے آسمانوں کے اوپر ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ایسا مبارک بیٹا، ایسا نورانی بیٹا کہ حضور علیہ السلام نے ان کو گڑتی بھی عطا فرمائی، ان کے کان مبارک میں اذان بھی ارشاد فرمائی، سبحان اللہ، اور پھر ان کا 7ویں دن عقیقہ بھی فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے واقعات میں سے بچپن کے بالخصوص جو واقعات ہیں، پہلے ان کا تذکرہ ہم کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کیسے فرماتے ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے مانوس تھے، اور کیسے وہ نورانی مناظر تھے کہ ان ہستیوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت حاصل رہی۔ جی ماشاءاللہ، یہ واحد ہستیاں مبارکہ ہیں جی حضور علیہ السلام کی اہل بیت میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی آل کا جو سلسلہ مبارک ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے چلا دیا، سبحان اللہ، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بچپن میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی وارفتگی، ایسی قرابت تھی کہ جس کے اوپر بڑے بڑے جید صحابہ اکرام علیہم رضوان رشک کرتے تھے سبحان اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام قیام کی حالت میں ہیں اللہ اور اپنے پاؤں مبارک کو کشادہ کشادہ فرما رہے اللہ ہیں، اکبر، تو فرماتے میں نے جب غور سے دیکھا تو حضرت امام حسن چونکہ چھوٹے تو ہم نہیں کہہ سکتے، ابھی چند دن کے تھے، ٹھیک ہے، یعنی عمر مبارک میں چند ماہ کے تھے، تو آپ ان پاؤں مبارک میں سے گزر رہے تھے، سبحان تو اللہ، حضور علیہ السلام آپ کے گزرنے کے لیے راستہ کشادہ فرما رہے اللہ تھے، اکبر، اور کبھی نبی پاک علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو دوران خطبہ آپ تشریف لے آئے مسجد میں، جی جو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے چہرے مبارک نبی پاک علیہ السلام کے چہرے انور کے اوپر ٹکٹکی لگا کر زیارت مبارک فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، تو چونکہ دھیان سارا ادھر کا ادھر تھا تو حضور نگاہ فرما رہے تھے، نظر فرما رہے تھے کہ میرا شہزادہ آ رہا ہے، جی آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے سبحان اللہ، اور اپنے بیٹے کو پکڑا
اور پھر اپنے ساتھ ممبر پر اپنی گود میں بٹھا لیا، اپنے سینہ اقدس سے لگا لیا، سبحان بوسے اللہ، دیے ہوں بوسے گے، دیے، چوما۔ ہاں جی۔ اور اس وقت الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے مشاہدہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کبھی اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ہماری طرف نظر فرماتے ہیں، اور اسی صلاح میں دعا فرمائی کہ اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت فرما۔ اور ایک جگہ ہے کہ جو اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ محبت اللہ فرما۔ اکبر، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل یہ اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے جی اپنے اس محبوب علیہ السلام کے محبوب شہزادے کو جی ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ کے اوپر ختم ہو گیا، بالکل صحیح۔ مگر سلسلہ ولایت اور نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے ہدایت کا جو معاملہ ہے، جی سارے کا سارا اللہ نے انہی کے وسیلے سے آگے جاری و سبحان اللہ، ساری فرما دیا۔ اور ان کا ایک اور شرف بھی آئی، ان کو پانچویں خلیفہ راشد بھی کہا جی بے شک، ان کو حضور یعنی جب حضرت یہ بڑی عمر کو پہنچے تو اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ بھی انہیں عطا فرمایا۔ جی بے شک، اور اس حوالے سے بھی پھر انہوں نے جو سلو کی، اس حوالے سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے ارشاد فرما دیا تھا۔ بے شک۔ جس وقت آپ ممبر پر تشریف فرما تھے جی اس وقت آپ نے دعا فرمائی تھی ٹھیک، اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سبحان اللہ، سردار ہے، سبحان ان قریب ایک وقت آئے گا کہ میرا بیٹا سبب بن جائے گا دو مسلمانوں کے گروہوں میں معاونت صلح کے لیے، کہ یہ میرا بیٹا صلح کروا دے گا دو، اور بہت سارا سلسلہ قتل و غارت سے بچ جائے گا، یہ اس بات کا مفہوم ہے۔ ٹھیک، اور نبی کریم علیہ السلام کے اس مبارک شہزادے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے لقب راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، اور اسی دوران میں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور آپ گھر سے مسجد کی طرف تشریف لا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں صحابہ کرام کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نبی کریم علیہ السلام کی کندھ مبارک پر تشریف فرما ہے، اور سر مبارک زلف مبارک آپ کی پکڑی ہوئی ہیں، محبت فرما رہے ہیں۔ تو اسی صلاح میں عرض کی کہ سبحان اللہ کتنی پیاری سواری ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فوری سے ارشاد فرمایا کہ سواری تو بہت پیاری ہے مگر سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے، یہ آپ کی شان ہے بے شک، کہ بچپن میں ہی سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی رفاقت، ایسی قربت۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت رسول اللہ علیہ السلام کی علم و حکمت کے سارے خزانے، سبحان اللہ، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت، حضرت عمر فاروق کی عدالت، حضرت عثمان غنی کی سخاوت، اور حضرت مولا علی شیر خدا کی شجاعت، اور سیدۃ النساء کی طہارت، سبحان اللہ، اور حضور علیہ السلام کی جو نظر مبارک، چونکہ سارے کے سارے جو جس کو مقام ملا ہے نبی علیہ السلام کی نظر عنایت کی وجہ سے ملا ہے، اور حضرت حسن مجتبیٰ بلا واسطہ حضور علیہ السلام سے فیضیابی حاصل کی ہے، اور اسی چشمہ انوار و تجلیات سے جو سب صحابہ کو حاصل ہو گیا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو سارے کا سارا جو فیضان تقسیم ہوا اس میں سے سارے کا سارا حصہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں، شہزادے ہیں، مسرت کا مقام ہے آپ کی ولادت باسعادت، اور پھر ان بابرکت لمحات میں یہ بھی آج ہماری کوشش ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جہاں نثر کے انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، وہیں نظم یعنی منقبت کی شکل میں بھی ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب سید محبوب شاہ راکب گیلانی صاحب۔ جی شاہ صاحب، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی منقبت۔ جی جان سے بن پیارے تو بدار حسن کا، جی جان سے بن پیارے تو بدار حسن کا، جی جان سے بن پیارے تو بدار حسن کا،
پیارے تو حبدار حسن کا لے جائے گا جنت میں تجھے پیار حسن کا لے جائے گا جنت میں تجھے پیار حسن کا دنیا کی حکومت تھی میرے شاہ نے چھوڑی دنیا کی حکومت تھی میرے شاہ نے چھوڑی رہبر ہے ہر ایک دور میں کردار حسن کا رہبر ہے ہر ایک دور میں کردار حسن کا لے جائے گا جنت میں تجھے پیار حسن کا سرکار کی صورت کو بسا لیتے ہیں من میں سرکار کی صورت کو بسا لیتے ہیں من میں اصحاب جو کر لیتے تھے دیدار حسن کا اصحاب جو کر لیتے تھے دیدار حسن کا دشمن جو حسن کا ہے وہ دشمن ہے خدا کا دشمن جو حسن کا ہے وہ دشمن ہے خدا کا آزار نبی ٹھہرا ہے آزار حسن کا آزار نبی ٹھہرا ہے آزار حسن کا جی جان سے بن پیارے تو حبدار حسن کا لے جائے گا جنت میں تجھے پیار حسن کا سبحان اللہ ماشاء اللہ بالکل جی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی محبت یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور ان عظیم ہستیوں کی عداوت یہ یوں سمجھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے بغض آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض اللہ سے بغض ہے اور اللہ کا بغض یہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے اللہ رب العزت ہمیں ان عظیم ہستیوں سے محبت عطا فرمائے ناظرین سامعین سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری فرماتے ہیں کبھی نماز کے دوران کبھی خطبے کے دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ موقوف فرما دیتے ہیں ان کو سینہ اقدس سے لپٹاتے ہیں اور ان کے رخسار پر لبھائے مبارکہ پر بوسے دیتے ہیں یہ شرف یہ سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت یہ شفقت انہیں حاصل رہی اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد اور ان کے اپنے والد گرامی جو سیدنا علی المرتضیٰ ان سے انہوں نے فیوز و برکات حاصل کی پھر صحابہ کرام علیہم رضوان سے حتیٰ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان سے حدیث کا فیضان حاصل کیا اور پھر
آگے دیگر صحابہ کرام بالخصوص تابعین اعظام تک سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے یہ فیضان پہنچایا۔ اسی حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں جی علامہ حکیم محمد عباس مجددی سیفی صاحب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض و برکات حاصل کیے، امہات المومنین، اپنے والد گرامی، والدہ ماجدہ، پھر صحابہ کرام، سبھی ہستیوں سے فیضان حاصل کیا اور پھر آگے بھی اس کو پہنچایا۔ ان علوم، ان معرفت کے فیضان کا بھی ذکر فرمائیے، پھر ان کے جو سخاوت، زہد و تقوی اس کے واقعات ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ماشاء اللہ، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنا جانا، صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی بات آ گئی کہ ہر وقت معیت، ہر بات صحابہ کرام علیہم رضوان کو تو در اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اجازت دینا پڑتی تھی، انتظار کرنا پڑتا تھا، مگر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تو کسی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اسی گھرانے کے فرق۔ ہاں، اور بعض لوگ اس بات کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں نہیں نواس رسول ہیں، فرزند رسول تو آپ کے 3 بیٹے تھے، وہ تو قبل از بلوغت ہی ان کا ظاہری وصال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنا فرزند فرمایا ہے اور بیٹا فرمایا ہے، چونکہ بچپن سے قرابت رہی اور نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے مدینہ طیبہ سے باہر، تو آپ نے ایک گھر مبارک سے، حضرت سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہ کے گھر مبارک سے آواز رونے کی سنی۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ السلام نے استفسار فرمایا، پوچھا پتہ کرو میرے شہزادے کیوں رو رہے ہیں، تو فرمایا گیا کہ مدینہ طیبہ میں قحط سالی ہے، پانی کی کمی ہے، تو اس وجہ سے کچھ لمحات ایسے ہو گئے ہیں کہ امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین، چونکہ حضرت حسن سے ان کی عمر مبارک تھوڑی تھی، کم سنی تھی، تو کمزوری اور خلق کی خشکی کی وجہ سے ان کی طبیعت میں اضطرار آ گیا۔ نبی علیہ السلام میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت امام حسن مجتبی کو اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان مبارک ان کے دہن مبارک کے ساتھ لگا دی، ان کے ہونٹوں کے ساتھ لگا دی، اور حضرت امام حسن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ زبان مبارک چوس لی اور آپ کی طبیعت میں افاقہ ہو گیا اور مسرت آ گئی، خوشی آ گئی، اور وہ میرے چھوٹے بیٹے کو بھی مجھے دے دو۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لیا اور ان کو بھی زبان مبارک کی جو آپ نے ان کی پیاس کو رفع فرمایا اور زبان مبارک انہوں نے بھی چوس لی اور ان کی طبیعت بھی بحال ہو گئی الحمدللہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام جب کبھی نماز وغیرہ پڑھتے، نماز آپ ادا فرماتے، اور نماز میں اگر گھر سے بچوں کی رونے کی آواز آتی تو حضور علیہ السلام اس نماز کی جو قرأت تھی اس کو تھوڑا تخفیف فرما دیتے، قیام اور قرات مختصر فرما لیتے اور فرماتے کہ مجھے فاطمہ کے بچوں کا جو رونا ہے وہ تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے، یقیناً وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے لے کے سر تک شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کو پیارے نبی علیہ السلام نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا، جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا۔ ایک واقعہ اس طرح آ جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہ یہ دونوں شہزادے جن کے ساتھ حضور علیہ السلام کو بہت پیار ہے، جانصاری ہیں، اور فرمایا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، اس طرح کے بھی آپ نے ارشادات فرمائے ہیں ان کی شان مبارک میں۔ اور پھر اس طرح کے آپ نے ارشادات فرمائے ہیں کہ آپ نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ اس طرح ہو گیا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آرام فرما رہی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام بھی جب گھر تشریف لے گئے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی آرام فرما رہے تھے، تو حضرت امام حسن رو رہے تھے، تو آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت علی المرتضیٰ کو بیدار نہیں فرمایا، ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالی، حالانکہ خلل تو نہیں ہونی تھی، لیکن ان کے آرام کو
بحال رکھا۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے آپ بکری کے پاس گئے اور اپنے ہاتھ مبارک سے دودھ ان کا نکالا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کو پلایا۔ سبحان اللہ، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ جن کی شان، جن کی آن، جن کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، سحری وصال مبارک، تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 7 سال تھی، ٹھیک، اور 7 سال کی چھوٹی عمر ہوتی ہے، اتنی زیادہ عمر نہیں ہوتی، اور قبل بلوغت تھے آپ، تو آپ کو اس وقت 13 احادیث مبارکہ یاد تھی، حضور علیہ السلام کے 13 فرمان جو تھے آپ کو یاد تھے، اور آپ علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا تو حضرت بلال حبشی مدینہ طیبہ سے تشریف لے کے شام میں چلے گئے تھے۔ 6 ماہ بعد حضور علیہ السلام کی زیارت مبارک ہوئی تو فرمایا کہ بلال آپ مدینہ طیبہ کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت بلال آئے مدینہ طیبہ، واقعہ مختصر عرض کرتا ہوں، آئے اور جا کے کبھی مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں، کبھی گھر جاتے ہیں، کبھی باہر جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا بلال کس کی تلاش کر رہے ہو، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھے بلایا ہے، میں تو آقا کو تلاش کر رہا ہوں، میں مسجد میں جاتا ہوں، میں گھر جاتا ہوں، مجھے حضور نظر نہیں آتے، میں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھر رہا ہوں، اور میرا حال جو تھا وہ میں مغلوب الحال ہو چکا ہوں، دیکھ رہا ہوں میرے آقا نظر نہیں آ رہے۔ تو لوگ اکٹھے ہو گئے کہ بلال 6 ماہ بعد مدینہ طیبہ میں آ گئے ہیں، اور عرض کرتے ہیں بلال حضور علیہ السلام کی قبر کے سامنے ہمیں اذان تو سنا دو، وہ اذان بلالی جس کو سنے بہت دیر ہو گئی ہے، آپ وہ اذان تو سنا دو۔ حضرت بلال فرماتے تھے کہ جب میں اذان پڑھتا تھا تو رسول اللہ کا چہرہ مبارک میرے سامنے ہوتا تھا، اب میں کس کو دیکھوں گا؟ تو پھر لوگ شہزادوں کے پاس گئے اور امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو لایا گیا اور کہا بلال دیکھو، ایک جو ہے وہ ناف سے سر تک حضور علیہ السلام کے مشابہ ہے، آپ جیسا چہرہ مبارک ہے، اور جو حضرت امام حسین ہے وہ ناف سے لے کر قدم مبارک تک حضور علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ اب دونوں ہستیاں کھڑی ہو گئی ہیں تو تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو گئی ہے، اب تو اذان پڑھو۔ تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ کر اذان پڑھی، اور مدینہ شریف میں ایک عجیب کیفیت سب کے اوپر طاری ہو گئی، گریہ زاری، آنسو کی جڑیاں لگ گئی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی سعادت مندی اور بچپن سے ہی نورانیت اور معاملات، اور ایسا ایک دفعہ وضو کا معاملہ تھا، ایک بزرگ وضو فرما رہے تھے، وضو کرتے کرتے ان کے وضو میں کچھ سکم تھا، ٹھیک ہے، کچھ ایسے رکن رہ رہے تھے، کچھ سنت کا کچھ واجب کا کوئی معاملہ رہ رہا تھا جو ادا نہیں ہو رہا تھا۔ تو دونوں شہزادے دیکھ رہے تھے کہ یہ بزرگوں کو کس طرح سمجھایا جائے، کس طرح اس کی تربیت کی جائے۔ تو بزرگوں کو اپنی طرف متوجہ فرما کے عرض کرتے ہیں بابا جی ہم وضو کرتے ہیں، دیکھیے گا کہ ہمارا وضو ٹھیک بھی ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہوتا۔ تو جب وضو فرمایا اس بارگاہ فیضیاب صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب والا جو وضو فرمایا تو بزرگ فرماتے ہیں بیٹو شہزادوں وضو آپ کا ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، میرا ٹھیک نہیں تھا، میرا بھی ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معاملات ہیں، بچپن سے ہی آپ کے اندر سخاوت کا ایک ایسا غلبہ تھا کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ دعا مانگ رہا تھا 10,000 درہم کی، یا اللہ مجھے دے دے، ضرورت ہی اسے بہت زیادہ، تو آپ نے پوچھا تو اس نے کہا مجھے ضرورت ہے، تو آپ نے پھر وہ پیسے منگوائے اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی توقف کے فوری کے فوری ادا فرما دیے، اور فرمایا سے اور بھی عطا کر دیا جائے۔ سر راہ آپ تشریف لا رہے تھے، حسنین کریمین دونوں شہزادے حسن اور حسین کی جمع حسنین کریمین ہیں، یقیناً وہ حسنین کریمین ہیں، خوبصورتی کا ایک باغ ہے، ریحانۃ النبی، حضور علیہ السلام کی باغ کے وہ ایک پھول ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ شہزادے سر راہ تشریف لے کے جا رہے تھے، بھوک تھی بہت زیادہ، یعنی کہ کھانے کا ٹائم تھا مگر سفر تھا، تو ایک بڑھیا کے ہاں تھوڑا ٹھہراؤ ہوا، تو اس نے جب نورانی چہرے دیکھے، اللہ کی نشانیوں والے چہرے دیکھے، تو انہوں نے ایک ہی بکری تھی، اس کو ذبح کیا۔ شوہر جو تھا وہ جب رات پہنچا اس نے کہا بکری نظر نہیں آ رہی، کہاں دو ایک اللہ کے نشانی والے چہرے آئے تھے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے، مگر میں تو ان کی زیارت کر رہی تھی، میرے دل کو سکون مل رہا تھا۔ ان نے کہا ہم مہمان ہیں،
میں نے وہ بکری ذبح کی اور ان کی خدمت میں پیش کر دی، سبحان اللہ، اور انہوں نے اتنا بتا گئے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ رہتے ہیں، کبھی اماں آپ کا آنا ہوا تو ضرور آ کے ملیے گا۔ اللہ اکبر، وقت قسمت مقدر ان کو مدینہ طیبہ لے گیا، بالکل صحیح، قحط سالی آ گئی اس جگہ پہ، ٹھیک، تو مدینہ طیبہ میں اماں جی نے رہنا شروع کر دیا، اور یہ بکری کی جو مینگنیاں ہوتی ہیں کبھی وہ اکٹھی کر کے ان کو فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور پہچان لیا، اماں جی آپ تو وہی ہو نا جن کے ہاں ہم مہمان بنے تھے؟ اللہ اکبر، کہا بیٹا میں تو نہیں پہچان رہی، کہا اماں آپ تو نہیں پہچانتی مگر ہم لجپال ہیں نا، ہم پہچانتے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور آپ نے ان کو اپنے گھر لے آئے اور یکے بعد دیگرے کچھ تحائف دیے، کھانا کھلایا، سبحان اللہ، اور کم و بیش 1000 کے قریب جو دمبا تھا وہ عطا کر دیا، اللہ اکبر، اللہ اور پھر ساتھ اپنے بڑے بھائی راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا یہ وہ اماں جی ہیں، آپ نے بھی پہچان لیا چونکہ آپ تو جاننے والے ہیں، جی، تو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اماں جی کی خدمت بھی کی جائے، درم و دینار بھی دیا جائے، اور کہا آپ نے 1000 دیا ہے اور آپ نے 2000 دمبا جو تھا اماں جی کی خدمت میں پیش کر دیا، سبحان اللہ، شکریہ بھی ادا کیا۔ اور اماں جی جو قسم پرسی کے حالات میں تھے، جی، بہت فاقے آ رہے تھے، وہ مدینہ شریف کی مالدار جو تھی وہ خاتونوں میں اللہ شمار ہو گئی۔ اللہ اکبر، بچپن سے ہی سخاوت کا یہ معاملہ سبحان تھا ان اللہ، کے ساتھ۔ زہد و تقوی، عبادت اور بالخصوص حج کا معاملہ آپ کیسے جی بے شک، سب سواری ہونے کے باوجود، سب مال و زر ہونے کے باوجود جی، آپ نے 25 حج پیدل فرمائے، سبحان اللہ، سبحان اور ہر رکن پہ ہر جگہ آپ رکتے، نوافل پڑھتے، اللہ، راستے والوں کو نوافل پڑھاتے، حضور علیہ السلام کی احادیث سناتے، اور وہ قافلہ در قافلہ آپ کے ساتھ پیدل جانا اور شروع ہو فرماتے گیا۔ ہیں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں سواری پر جاتے ہوئے جی بے حاضر شک، ہوتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ اس کی بارگاہ میں سوار ہو کے جاؤں، عاجزی کا ایک یہ ہمارے لیے سبق اللہ بتا اکبر، دیا۔ سبحان اللہ، اور بچپن ہی سے آپ کے اوپر ایسے ایسے آثار تھے کہ ایک بندہ آپ کو ملا، جی، وہ آپ سے ناواقف تھا، ٹھیک، آپ کے ساتھ جمع غفیر دیکھا، پوچھا آپ کون ہو؟ کہا میں ابن علی ہوں۔ سبحان اس نے کہا اچھا وہ علی؟ اس نے کچھ ایسے الفاظ بیان فرمائے جیسے وہ تو جنگجو تھے، وہ تو زیادہ لڑنے والے تھے، زیادہ ہمیشہ وہ جنگ و جدل میں رہتے تھے۔ اس نے کچھ اس طرح کے الفاظ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے سامنے پیش کیے، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ چونکہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آپ دونوں شہزادوں کو لے کر گئی، عرض کی یا نبی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، تو آپ نے فرمایا میں اپنے بیٹے حسن کے لیے حلم عطا فرماتا ہوں سبحان اللہ، اور بیٹے حسین کے لیے شجاعت عطا فرماتا سبحان ہوں۔ اللہ، اب وہ حلم کا جو اظہار تھا وہ آخر تک لوگوں نے محسوس کیا، اللہ اکبر، ازر من شمس کی طرح، چمکتے سورج کی طرح دیکھا کہ الحمدللہ اس بندے نے اسی طرح کی باتیں بتائیں، میرے امام حسن مجتبیٰ اسی علم کی بدولت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سلوبی کی، حالانکہ آپ پانچویں خلیفہ راشد آپ کو خلیفہ شمار کیا راشد جاتا تھے، ہے، اور آپ نے جب دیکھا کہ اس بندے سے پوچھا آپ لگتا مسافر ہو، آپ کو کپڑے دیں، آپ کے کپڑے دلوا دیں، آپ کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ دور کر دیں، آپ پر بھوکے ہیں تو آپ کو کھانا کھلائیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تفکر میں پڑا، اس نے کہا میں بھول گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور وہ آپ کے غلامان میں پھر شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جب نبی علیہ السلام کے خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا یوم جب وصال مبارک قریب تھا، تو آپ نے فرمایا بیٹا حسن اگر آپ کے بعد حضرت امیر معاویہ خلافت کے لیے جلدی کرے تو آپ اس کے اوپر کچھ کراہت محسوس نہ کرنا۔ تو وہ وقت آیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان مبارک کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ 2 بڑے گروہ میں صلح کروائے گا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہلا بھیجا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مل بیٹھیں اور آپس میں معاملہ طے کر لیے جائیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ ہم آل رسول ہیں، ہم اپنے ہی بندوں کو قتل و غارت سے بچانے والے ہیں، اور میں اپنی قربانی دیتا ہوں اور آپ کی خلافت کو تسلیم کرتا ہوں، اور اس شرط کے اوپر کہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں معاف کیا جائے گا، میرے اوپر جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو حل کیا جائے گا۔ اور آپ نے اس وقت وہ بڑے
صلح ایسی فرمائی اور پورے کے پورے مسلمانوں کو قتل و غارت سے آپ نے بچا لیا. اور ہمارا یہ اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے جس سے حضرت امام حسن صلح کر لیں اس سے ہم جنگ نہیں کرتے، اس کا ادب احترام کرتے ہیں. اور جس سے حضرت امام حسین سے جو جنگ کرے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دشمن ہو، وہ ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے عقیدہ اہل سنت کا بھی ہے. اور حضرت رسول اللہ علیہ السلام کا صحابہ کا ادب جس طرح آپ کیا کرتے تھے، جس طرح آپ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، بلکہ آپ نے نماز، قرآن مجید کی تفسیر اپنے والد ماجد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے بھی سیکھی اور اکابرین صحابہ سے بھی سیکھی اور امہات المومنین سے بھی وقت یکے بعد دیگرے سیکھتے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا بہت محبت بھرے انداز کے ساتھ آج ہمارے معزز مہمان انہوں نے ذکر کیا. حقیقت یہ ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام اوصاف سے نوازا تھا. آخر میں ان بابرکت لمحات میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک علیک یا ذو الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب کریم حضرت امام حسن مجتبی اور تمام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو انعامات، جو رحمتیں برکتیں نازل فرما رہا ہے، اللہ اس کا کچھ حصہ ہم سب کو بھی عطا فرما. ہمیں باادب لوگوں میں سے بنا، ہمیں ہمارے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اس چینل پہ جتنے بھی حاضرین ناظرین شامل دعا ہیں اور اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، جو اس پروگرام کا سبب بن رہے ہیں، اللہ سب کی خیر فرما اور اس کے لیے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اخلاص عطا فرما، سب کی مال جان عزت کی حفاظت فرما، آنے والی ہر بلا مصیبت ہم سب سے دور فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آخر میں جناب انوش سلیم قادری صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی انوش سلیم کا. سبحان اللہ. امان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا، آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے
رکھنا. جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. فیض شاہ جہاں صدائے رمضان